اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی موالی ڈاکٹر محمد ارشد۔ ہماری جو ویڈیوز چل رہی تھیں وہ چل رہی تھی خوابوں کے بارے میں، خوابوں کی اقسام کیا ہیں، اور کل ہم نے جو پہلی ویڈیو بیان کی تھی اس بیان میں جو پہلا لفظ ہے ردیف الف، الف سے آنے والے جو بھی خواب ہیں وہ ہم نے بیان کیے تھے اپنے ویڈیوز میں، اور آج کی ویڈیو میں ہمارے ردیف جو بے ہے، بے سے جو آنے والے خواب ہیں، یعنی کہ خوابوں کی جو اقسام ہیں وہ بے سے شروع ہوتی ہوں، جیسے بکری دیکھنا یا بے سے جو ہے بادام دیکھنا، یا اس طرح کی بے سے سٹارٹ ہونے والی جتنی بھی ہماری ہیں، بلی دیکھنا، یا جو ہے بے سے اینی تھنگ، کوئی بھی جو ہمارے خواب میں ہم لفظ بناتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے کیا خواب میں ہوتا ہے، تو اس کی تعبیر ہم بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم روزانہ اسی طرح ایک ردیف پر کریں گے، کیونکہ ہم اگر زیادہ ردیف لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو ویڈیو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت حال پر آگاہ کرنے والی ہے اور دوسری سر انجام کار سے اطلاع دینے والی ہے، اور ان دو کی چار قسمیں ہیں، ایک خواب امر کرنے والی ہے اور دوسری خواب منع کرنے والی، تیسری خواب ڈرانے والی ہے، چوتھی خواب خوشخبری دینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ خواب میں تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، دوسری قسم میں من الشیطان زین الآمن، ایمان والوں کے لیے شیطان کی طرف سے، تیسری قسم جو ہے پریشان کن خیالات ہیں۔ یعنی خواب کی تین قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کی طرف سے جو اہل ایمان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، دوسری قسم کے خواب میں ہیں جو لوگوں کو غم میں ڈالتے ہیں، تیسری قسم کے خواب پریشان کن ہیں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اصل خواب تین قسم پر ہیں، ایک کو حکم، دوسرے کو متشابہ، تیسرے کو اسغاث و احلام کہتے ہیں، اور اسغاث و احلام یعنی پریشان خواب چار گروہ دیکھتے ہیں۔ اول گروہ کے جس میں طبیعت فساد کی طرح مائل ہے، دوسرا گروہ جو شراب خور ہے، سوم گروہ وہ جو غلط سودا پیدا کرنے والی غذا کھاتا ہے، جیسے بینگن، مسور، نمک ملا ہوا گوشت اور جو چیزیں ان کے مشابہ ہیں، چہارم گروہ نابالغ بچے ایسے خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب دو قسم پر ہیں، ایک خواب حکم یعنی کہ فیصلہ کن جو درست ہوتا ہے، دوسرے اسغاث و احلام جو پریشان اور پراگندہ خواب ہوتے ہیں۔ اسغاث و گھاس کے جنگلوں کو کہتے ہیں، یعنی گھاس کی طرح سبزہ زاروں میں تفریق ہیں، اور خواب پریشان بھی تین قسم پر ہیں، بعض طبیعت اور خواہش کے غلبے سے، اور بعض شیطان کی نمائش سے، اور بعض نفس کی اپنی باتوں سے، اور یہ تینوں قسمیں درست نہیں ہوتی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب تین قسم پر ہیں، ایک قسم حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، دوسری قسم شیطان کا وسوسہ ہے، تیسری وہ بات ہے جو خیال میں جم جاتی ہے اور شوق کی وجہ سے اسی کو خواب میں دیکھتا ہے۔ سچی خواب فرشتے کی صورت ہوتی ہے کہ کرنے کی چیز کی لوح محفوظ سے بشارت دیتا ہے، یا باخدا شخص کو آتی ہے کہ قبل از وقت اس کی شرارت سے محفوظ رہے، لہذا جو شخص خواب دیکھ کر بھول جائے، تعبیر بیان کرنے والا اس سے توبہ کرائے، اور خواب کو بھلانا گناہ ہے، کیونکہ خواب کا نمائندہ ممکن ہے کہ لوح محفوظ سے کوئی فرشتہ ہو۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب دو قسم پر ہیں، ایک سچا اور دوسرا جھوٹا، اور سچا خواب تین قسم پر ہے، ایک بشارت اور دوسرے تنبیہ اور تیسرے الہام۔ بشارت کی قسم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ لوح محفوظ مقرر کیا ہوا ہے تاکہ جو کچھ نیکی اور بدی فرزند آدم کے سر پر آنے والی ہے اس کو اس کی اطلاع کرے اور اس پر خواب میں ظاہر کرے۔ اس فرشتے کا نام ملک الروایا ہے۔ کسی کو بشارت پہنچانی ہوتی ہے تو خواب کا فرشتہ خواب میں ظاہر کر دیتا ہے، اور خواب تنبیہ یہ ہے کہ فرشتہ اس کو ڈراتا ہے اور آنے والی چیز کی اطلاع دیتا ہے تاکہ خواب دیکھنے والا اطاعت کرے اور گناہ سے بچے، اور اس کے باعث عبادت اور فرما برداری کرے اور آنے والی بدی سے امن میں رہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم نجات پاؤ،
ख्वाब इल्हाम ये है कि हक़ ताला फ़रिश्ते को हुक्म देता है कि वो बंदे को ख्वाब में इल्हाम करे ताकि वो सदका दे और जहाद करे और हक़ ताला की तरफ रुजू करे और गुनाह से बचे और खलकत के साथ एहसान करे। झूठे ख्वाब की भी 3 किस्में हैं, ख्वाब हिम्मत, दूसरा ख्वाब इल्लत, तीसरा ख्वाब शैतानी यानी परेशान और परागंदा। ख्वाब हिम्मत ये है कि जो कुछ बेदारी में सोच रहा है वही कुछ ख्वाब में देखे। इस ख्वाब को असल नहीं है और ना ही इसकी तावील है। और ख्वाब इल्लत ये है कि दुखिया आदमी जिस्मानी दर्द से रोता है और नींद में वही दर्द गलबा करता है। बुरी और खौफनाक चीज़ें ख्वाब में देखता है और उस ख्वाब का बायस दर्द होता है। इस ख्वाब की भी असलियत नहीं होती। और ये ख्वाब शैतानी है कि जिस्म टूटता है या नामुमकिन चीज़ को देखता है, उसकी भी ताबीर और तावील नहीं होती। चनांचा हक़ ताला का फरमान बतौर नकल है कि हम परेशान ख्वाबों की तावील के आलिम नहीं हैं। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इरशाद फरमाया कि हक़ ताला के अजायबात खल्क में से एक ख्वाब भी है, निज जो कुछ ख्वाब में अल्लाह ताला के हुक्म से नेकी और बदी पहुँचती है। इसके बाद है ख्वाबों के मिजाज की शनाख्त। ख्वाब की हद और मिजाज क्या है, ये बात जान लो कि हुक्मा ने बयान किया है कि नींद का सबब तर बुखारात का वजूद है जो जिस्म से दिमाग की तरफ चढ़ते हैं, जिसके बायस तमाम हवास और क़ुव्वतें आराम पाती हैं और ग़िज़ा हज़म होती है और जिस्म की अगलातें पुख्ता होती है। तबीब इस ख्वाब को तबई कहते हैं और बाज़ के नज़दीक ख्वाब दिमाग के अफ़ाल में से एक फ़ेल कलाम है और वो तबई फ़ेल है क्योंकि इससे क़ुव्वतों को आराम पहुँचता है, ख़ासकर क़ुव्वत तख़य्युल और क़ुव्वत फ़िक्र को ज़्यादा आराम पहुँचता है। और ये क़ुव्वतें जिनका ज़िक्र हुआ है रूह नफ़सानी की हरकत हैं और इनकी जगह और दिमाग है और ख्वाब से आराम है ताकि रूह नफ़सानी तस्कीन पाए। इस पर दलील ये है कि जो शख्स तहसील इल्म में मशगूल होता है और रात को गर्मी और खुश्की से उसके मिजाज पर गालिब आ जाती है तो रूह नफ़सानी कसरत हरकत से सुस्त और कमज़ोर हो जाती है और यहीं से दुख और बीमारियां पैदा होती हैं। इनका इलाज सर्द और तर चीज़ें हैं जैसे रोगन बनफशा, रोगन नीलोफर, और जो चीज़ें इनके मुनासिब हैं हुक्मा बयान करते हैं कि ख्वाब 2 किस्म पर हैं, एक तबई और दूसरे गैर तबई। लेकिन तबई हरारत गरीज़ी को कायम रखती है यानी असली गर्मी को अंदर में दबाए रखती है, लेकिन चंद क़वाए नफ़सानी सुस्त हो जाती हैं क्योंकि इन पर तरी गालिब आ जाती है। लेकिन रंज दूर करना चाहिए और जो फजलात जिस्म में जमा हो गए उनको पसीने के ज़रिए रफ़ा करना चाहिए। गैर तबी ख्वाब 3 किस्म के हैं, एक जिस्म के फसाद मिजाज से, दूसरे बाज़ अखलात यानी खून और सफ़र और सौदा के ज़्यादा होने से, और तीसरी गलीज़ ग़िज़ाओं के खाने से है। जो सर और तर दिमाग के अफकार हैं उनका सरमाया दिमाग की सर्दी और तरी से ज़्यादा होता है। इसके गर्म व खुश्क दिमाग वाले को नींद बहुत ही कम आती है और गर्म व तर दिमाग को बहुत नींद आती है। सच्चे और झूठे ख्वाब की शनाख्त कैसे करेंगे आप? हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोग शक्ल और सूरत, तबीयत और कदबात और ख्वाब में मुख्तलिफ हैं। इख्तलाफ शहर और हवा की वजह से एक ख्वाब दूसरे के मुताबिक नहीं होता। जब किसी की तबीयत पर गोश्त और हलवा और शराब वगैरह चीज़ों के इस्तेमाल से खून गालिब होगा तो ख्वाब में फसद और सिंगी और लबों की हरकत और खुशी और आवाज़ राग और रंग की और जो कुछ उसके मुशाबे है सुनेगा तो ताबीर बयान करने वाला उसके चेहरे और रंग और जिस्म की फरबी और खुशी खुरमी को देखेगा। ये ख्वाब खून के गलबा से है और इसकी कुछ भी असलियत तो ताबीर नहीं है। और जब किसी की तबीयत पर गर्म और खुश चीज़ों के खाने से जैसे पनीर, प्याज, फल वगैरह से गलत सफ़रा का गलबा हो जाए तो वो शख्स ख्वाब में आग, चिराग, शम्मा, कंदील, गर्मा वगैरह बहुत देखेगा। और जब ताबीर बयान करने वाला उसके चेहरे की जर्दी और जिस्म की लागरी और तेज़ी हरकत और पसियार गोई देखेगा तो जान लेगा कि इस शख्स पर गलत सफ़रा का गलबा है और इसके ख्वाब की कुछ असलियत व ताबीर नहीं है। अगर किसी शख्स की तबीयत जो है बलगम बढ़ाने वाली चीज़ों के इस्तेमाल जैसे छाछ, दही, दूध वगैरह से बलगम का गलबा हो जाएगा तो वो शख्स ख्वाब में बर्फ़ और बारिश और जो चीज़ें उनके मुशाबे हैं देखेगा। जब ताबीर बयान करने वाला स्वाब ख्वाब रंग सफ़ेद और जिस्म फरबा और बात में गिरानी देखेगा तो जान लेगा कि इसके मिजाज पर गलत बलगम गालिब है और ऐसे शख्स की ख्वाब की कोई असलियत नहीं होती। तो चले हम मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ रदीफ़ बे से बनने वाले जो ख्वाब हैं बिच्छू का गोश्त खाना।
بے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اپنے دشمن سے مال پانے کی دلیل ہے اس کی تعبیر۔ بچھو کو لحاف و کپڑے و ہر چیز میں گھسے دیکھنا، بدن میں ناسور دانے۔ پہلے ہمارا ہے بچھو کو لحاف و کپڑے و ہر چیز میں گھسے دیکھنا۔ اس کا کوئی دشمن ایسا ہے جو باتیں صاحب خواب کی لوگوں کو غیبت میں پہنچاتا ہے۔ بدن میں ناسور دانے، یہ تمام مال دستیاب ہونے کی دلیل ہے اور کوٹ سفید داغ کا دیکھنا ہے۔ اوکے ہے دنبل ایک کرہائے زخم دیکھنا، یہی مال و دولت کرتا ہے۔ بال زیر ناک کم یا زیادہ دیکھنا، اگر بال زیر ناف کم دیکھے مال پاک اور حلال ملنے کی دلیل ہے، اور بکثرت یا دراز دیکھنا حرام مال کی دلیل ہے۔ برہنہ بدن دیکھنا، اگر ایسی حالت میں خلق اس کو ملامت نہیں کرتی تو تعبیر اس کی بہتر ہوگی کہ کشائش اور نجات مرض سے ہوگی، اور اس اپنے گناہوں سے پاک ہوگا، اور قرض وار ہے تو قرض ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے بچھو کا ڈنگ مارتے دیکھنا۔ بچھو منزلہ دشمن کے ہے، چنانچہ جس نے دیکھا کہ بچھو نے ڈنگ مارا ہے تو اس کا کوئی دشمن ہے کہ زبان سے اس کے 30 ایسے غیبت میں باتیں کرتے ہیں جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ بچھو کو مار ڈالنا دشمن پر ظفر و یاب ہونے کی دلیل ہے، اس پہ طاقت پانے کی دلیل ہے۔ بچھو سے دوسروں کو کٹوانا، صاحب خواب دوسروں کی غیبت کرتا ہے، پرہیز کرے۔ بزرگان زاہد عابد مرد نیک یا فقراء کو دیکھنا، نیکی زیادہ ہو، خیر و برکت ہو، عنایت و رحمت خدا ہو۔ بادشاہ کو مہربان دیکھنا، عزت و توقیر بڑھے اور نعمت دنیا ملنے کی دلیل ہے، اور بادشاہ کے ساتھ کھانے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ بادشاہ کی میت دیکھنا، ملک خراب ہو۔ بادام کا دیکھنا، دوستوں سے فائدہ ہو، غیب سے روزی نصیب ہو، ہمیشہ خوش رہے۔ باغ کا دیکھنا چاہے کسی قسم کا ہو، اگر خشک ہے تو باعث رنج و مال ہے، اگر سرسبز دیکھے تو موجب دولت و جاو اقبال ہے۔ باغ کی سیر کرنا، جنتی ہونے کی دلیل ہے، جو کسی حسینہ عورت سے کچھ حاصل ہونے کی امید ہے۔ باغ کا دروازہ بند کرتے دیکھنا، رزق میں تنگی ہو یا طلاق عورت کو ہو۔ باغ آم انگور وغیرہ شرف عزت کی دلیل ہے، اور خاردار درختان کا لگانا، میوہ دار کا لگانا خواب میں برعکس اس کے ہے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھنا رنج و غم کی نشانی ہے۔ بالوں کو کھلے ہوئے چہرے تک دیکھنا، تونگر و مفلس دونوں کے لیے وبال جان ہے۔ بال سر کے گرتے دیکھنا دولت ملنے کی دلیل ہے، اگر قرض دار ہے تو ادائیگی قرض کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے بال اپنے ہاتھ سے مونڈنا اور سر صاف کرنا، خلق کی نظروں سے گر جانے کی دلیل ہے۔ بال سر کے کھلے دیکھنا عورت کے لیے شادی کی دلیل ہے۔ بال سر کے سفید دیکھنا سبب خیر و برکت و زیادتی، عمر و حرمت کی دلیل ہے، اور اگر سیاہ دیکھے تو غربت کے لیے، انصب ہے اور غنی کے لیے خطرہ ہے۔ بال سر کے دراز دیکھنا، اگر صاحب خواب تاجر ہے تو اس کے مال میں زیادتی ہوگی، اور اگر وہ کاشتکار ہے تو اس کی کاشت میں افزونی ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بال داڑھی حد سے زائد دیکھنا صاحب کے لیے رنج و غم کی نشانی ہے۔ بال و سر داڑھی میں روغن لگانا، اگر روغن خوشبودار ہے اور حد مقدار پر لگایا ہے تو صاحب خواب کی زینت خوب ہوگی، اور زائد و روغن لگایا ہے یعنی چہرے پر بہا ہے تو تعبیر اس کے برعکس سے اچھی نہیں ہے۔ بال داڑھی مڑ جانا، جو مرتبہ لوگوں کے درمیان اس کا ہے وہ جاتا رہے گا، اس طرح اگر سر داڑھی کے بال مونڈے گئے ہیں یا نوچ ڈالے گئے ہیں تو ساتھ اس کا قرض ادا ہوگا۔ بال سفید سیاہ یعنی کھچڑی دیکھنا فرزند پیدا ہونے کی دلیل ہے، اگر یہ خواب عورت دیکھے تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ بال سر کے پریشان اگر عورت دیکھے تو اس کا شوہر غیب حاضر ہوگا، اور اس کے شوہر نہیں ہے تو نکاح کرے گا۔ بال سر کے اگر عورت دیکھے کہ اس کے کوئی تر اشتا ہے تو اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا، اور اگر مرد دیکھے تو اپنی عورت کے بال سر کے مونڈے ہیں تو اس کی اولاد نہ ہوگی۔ بال زبان پر دیکھنا رنج و غم کی نشانی ہے۔ بال داڑھی میں نکلے ہوئے تو اس کا شوہر آ جائے گا، اگر موجود ہے تو سفر کرے گا، یعنی نکلے ہوئے عورت دیکھے تو، اور جو بیوہ ہے تو نکاح کرے گی، اور جو حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا سردار ہوگا۔ نابالغ کو دیکھنا بال داڑھی کے، اگر لڑکے نے دیکھا کہ میرے داڑھی نکلی ہے تو بالغی سے پہلے مر جائے گا۔ بازو کھلے کسی عورت اجنبی کو دیکھنا تو صاحب خواب مال و دنیا سے آسودہ ہو جائے گا۔
بول و براز خواب میں دیکھنا مال حرام ملنے کی دلیل ہے۔ بیل فربا کر دیکھنا کہ ہاتھ آیا ہے، تو موافق فربی اس بیل کے صاحب خواب کو نفع بہت ہوگا۔ بیل برنگ زرد بال سے لدے ہوئے کسی شہر یا موضوع پہ آتے ہوئے دیکھنا، یا سرخ کا دیکھنا اور بلا وارث کے ہے تو اس پر مرض آنے والا ہے۔ بکریاں بہت پالنا، کسی جماعت کا حاکم ہونا، بیمار بجلی اور مینا دیکھیں تو شفا حاصل ہوگی، جو مقروض ہو تو قرض ادا ہو جائے گا اور قیدی ہو تو چھوٹ جائے گا۔ باغ سبز دیکھنا اگر غیر معلوم ہے تو اسلام اور خوشخبری ہے۔ بیل کالا غرد دیکھنا بیماری یا موت یا گرانی غلا کے دلیل ہے اور یہی تعبیر گوشت سے ہے۔ بکری چرانا حکومت ہاتھ آئے اور دودھ پینا مال سے تعبیر ہے۔ بکریوں کا گلہ دیکھنا حکومت ہاتھ آئے گی، عزیز و کرم میں باعزت ہوگا۔ بھیڑی دیکھنا نکاح کے لیے دلیل ہے، بھیڑ کو قتل کرنا عورت کو طلاق دینا ہے۔ بیل کا گوشت کھانا روزی مشقت سے ملے گی مگر حلال ہوگی۔ بھینس کا دیکھنا رنج و غم کی دلیل ہے، باران رحمت ہونا سال فراخ اور غلہ راضی پر ہے۔ بھیڑیا دیکھنا حاکم وقت ظالم سے سامنا ہوگا۔ بالائی کھانا کہیں سے روپیہ ہاتھ آئے، مفت عیش اٹھائے، اور بعض نے تعبیر اس کے برعکس کہی ہے۔ باز یا چڑیا دیکھنا دشمن پر فتح پائے۔ بھوکا آپ کو دیکھنا حیرانی و پریشانی و قرضداری کی نشانی۔ باورچی کا دیکھنا کثرت نعمت مال کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے بندر یا بلی کا دیکھنا دشمن سے امر رہنے کی دلیل ہے۔ بہشت یا بہشت کی نعمتوں کا دیکھنا تقوی پرہیزگاری اعمال نیک اور بہشت میں بعد مرنے کے داخل ہو نیکی کی دلیل ہے۔ باجرہ دیکھنا یا کھانا خوب نہیں صاحب خواب کے لیے۔ بکری کا دودھ پینا خراب، دنیا میں عیش و عشرت سے گزر ہو۔ بندر خواب بلی کا بچہ مارنا کم عمری کی دلیل ہے، بیماری کی علامت ہے۔ بزاز کو دیکھنا خواب میں بزاز کو دیکھنا مرتبہ اعلیٰ کی دلیل ہے، اور یہ دیکھے کہ بزاز کپڑا فروخت کرتا ہے تو کسی سے دشمنی پیش آئے گی۔ تو یہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ ردیف بے پر ہے، تو انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہم اگلی جو ہماری ردیف پے ہوگی پیپر بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک ردیف لفظ کے مطابق جو ہے نا خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے، اور یہ بہت ہی انتھینٹک جو ہے وہ تعبیر ہیں اور بہت ریسرچ سے لی گئی یہ تعبیر ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ صدقہ خیرات لازمی کیجیے گا، 5 وقت کی نماز خود پڑھیں اور دوسرے بہنوں کو بھی تلقین کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔